سیاسی شاعری۔ جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ اشعار اور کچھ نظمیں ذہن میں گردش کر رہی ہیں۔ برسوں پہلے لکھی گئی یہ نظمیں آج بھی اسی طرح موزوں ہیں جیسے دہائیوں پہلے تھیں۔ اس شاعری کے یوں لازوال ہونے کا کریڈٹ ان باکمال شعراء کو دیا جائے جنہوں نے انہیں لکھا، یا ہمارے ملک کے بے مثال نظام کو جس نے اس شاعری کو آج بھی پرانا اور irrelevant نہیں ہونے دیا۔ فیض احمد فیض کی نظم ہم دیکھیں گے ہو، یا حبیب جالب کی میں نے اس سے یہ کہا، دونوں ہی حالات کی قسم پرسی کی طرف اشارہ کرتی نظر آ رہی ہیں، بلکہ ان کی بے باک شاعری محض اشارہ نہیں کرتی، جابر اور ظالم کو للکارتی بھی دکھائی دیتی ہے۔ وہ ظالم کسی بھی روپ میں ہو، کسی بھی عہدے پر ہو، اس کے خواص یکساں ہیں۔ بقول جالب، اس رعونت سے وہ جیتے ہیں کہ مرنا ہی نہیں، اس رعونت سے وہ جیتے ہیں کہ مرنا ہی نہیں، تخت پر بیٹھے ہیں یوں جیسے اترنا ہی نہیں، یوں میں و انجم کی وادی میں اڑتے پھرتے ہیں وہ، یوں میں و انجم کی وادی میں اڑتے پھرتے ہیں وہ، خاک کے ذروں پہ جیسے پاؤں دھرنا ہی نہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ سورج بھی انہی کا ہے غلام، ان کا دعویٰ ہے کہ سورج بھی انہی کا ہے غلام، شب جو ہم پر آئی ہے اس کو گزرنا ہی نہیں، اس رعونت سے وہ جیتے ہیں کہ مرنا ہی نہیں۔ عامروں اور جابروں کے خلاف کلمہ حق بلند کرنا کوئی آسان بات نہیں، طنز و تنقید ہی نہیں، قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ کہتے ہیں شاعر نازک مزاج ہوتے ہیں، مگر فیض، جالب اور فراز نے اپنے نظریے کی خاطر ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کیا۔ سازشوں کی لپیٹ میں آنے کے خطرے سے لے کر عہدوں کے لالچ تک، جیل کی چکی سے لے کر ملک بدری کے خوف تک، سب کچھ برداشت کیا، مگر اپنے نظریے سے نہ ہٹے۔ آج بھی ان کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے چلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ اور میں بولوں گا کیونکہ لب آزاد ہیں میرے، زباں اب تک میری ہے، جاں اب تک میری ہے۔ میں بولوں گا جسم و جاں کی موت سے پہلے، میں بولوں گا کہ سچ زندہ ہے اب تک، اور کہوں گا جو کچھ کہنا ہے، اور اس یقین سے بولوں گا کہ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کہ جس کا وعدہ ہے، جو لوح ازل پہ لکھا ہے، ہم دیکھیں گے۔